السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 163 164 165 یعنی 163 164 165 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ انا اوحینا الیک، وحی کرنا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندوں کے لیے پیغام اپنے نبی کے اوپر نازل کرتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کی، بالکل اسی طرح سے وحی کی، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، جیسا کہ ہم نے وحی کیا تھا نوح کی طرف اور ان کے بعد کے نبیوں کی طرف۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے وحی کیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف۔ اور پھر فرمایا وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور ہم نے وحی کی کس کی طرف؟ عیسیٰ کی طرف، ایوب کی طرف، یونس کی طرف، ہارون کی طرف، سلیمان کی طرف۔ اور پھر فرمایا وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود کو زبور عطا کیا، یعنی داود کے اوپر زبور نازل کیا۔ زبور کتاب ہے، 4 مشہور کتابیں ہیں جس میں سے ایک کتاب کون سی ہے؟ زبور، توریت، زبور، انجیل اور قرآن، تو اس میں زبور ہے۔ اللہ نے فرمایا وآتینا داود زبورا، ہم نے داود کے اوپر زبور نازل کیا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی تفسیر میں، اس کے بیک گراؤنڈ، اس کے شان نزول کے بارے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین کا کہنا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کے بعد کسی کے اوپر کچھ بھی نازل نہیں کیا، یعنی وہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ان لوگوں نے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر بھی وحی کی، جیسا کہ اس سے پہلے جو رسول مبعوث ہوئے ہیں ان کے اوپر جس طرح سے وحی نازل کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی نازل کی۔ گویا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار اس زمانے میں کیے یا بعد کے زمانوں میں کیے یا ابھی کر رہے ہیں یا کسی بھی زمانے میں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا، یہ پختہ کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل کی، اور وہ وحی ابھی ہمارے سامنے قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مخاطب کیا اور کہا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کچھ رسول بھیجے ایسے جن کا ذکر اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور آگے فرمایا وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ایسے رسول بھی بھیجے ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے نہیں کیا، اور آگے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بالکل صاف ستھری بات کی ہے۔ سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے ایسے رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے کیا۔ کہاں پر کیا؟ اس قرآن میں کیا۔ آپ اس قرآن کریم کا جب مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا، اور اہل علم نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے
کہ 25 رسولوں کا نام اور ان کے واقعات، 25 رسولوں کے نام یا ان کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ وہ 25 رسول کون کون ہیں؟ دیکھیے، آدم، ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، الیاس، الیسع، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، ذوالکفل اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 25 رسول ہیں، 25 انبیاء ہیں جن کا نام یا ان کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت سارے ایسے رسول بھی اس روئے زمین پر آئے ہیں جن کا ذکر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے سامنے نہیں کیا ہے۔ وہ رسول جن کا ذکر یا ان کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان نہیں فرمائے ہیں، ان کی تعداد کے تعلق سے بعض روایات آتی ہیں، جیسا کہ ایک مشہور و معروف حدیث ہے کہ جتنے انبیاء اس روئے زمین پر آئے ہیں ان کی تعداد 1,20,000 ہے، اور ایک روایت کے اندر کے جتنے بھی انبیاء اس روئے زمین پر آئے ہیں ان کی تعداد 8,000 ہے۔ لیکن یہ جو روایتیں ہیں ان کی سندیں ضعیف ہیں، سخت ضعیف ہیں، لہذا ان روایتوں پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ البتہ قرآن و حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادوار اور حالات کے اعتبار سے ہر زمانے میں ہر جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہے جو لوگوں کو خوشخبری بھی سناتے تھے اور ڈراتے تھے بھی اللہ کے عذاب سے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے رسول بھیجے ہیں، اور یہ جو سلسلہ چلا ہے رسولوں کا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت اور نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے لوگوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا کر رہے ہیں یا آنے والے زمانوں میں کریں گے، وہ سب کے سب دجال، کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے بھی اس بات کو واضح کر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو واضح کر دیا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا یا کر رہے ہیں یا کریں گے وہ سب کے سب جھوٹے، دجال اور کذاب ہیں، اور ان کی پیروی کرنے والے، ان کے ماننے والے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہیں۔ وہ امت محمد کے مقابلے میں پیرل متوازی امت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ نہیں ہے۔ جیسا کہ امت بہائیہ، امت ہابیہ، امت مرزائیہ جو قادیانی ہے، قادیانی جو لوگ بھی ہیں چاہے وہ کسی جگہ پہ ہو، وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں، وہ لوگ امت مسلمہ نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو، ملعون کو اگر کوئی مسیح موعود سمجھتا ہے تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں ہے، وہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں ان میں سے کچھ کا تذکرہ آپ کے سامنے اس قرآن میں کیا ہے، اور بہت سارے رسولوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے، اور یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اور آگے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بالکل واضح انداز میں بات کیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی خاص صفت ہے جو دوسرے نبیوں کو نہیں ملی۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کیا ہے، کلیئرلی بات کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلیئر بات کیا، اسی لیے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بالکل صاف ستھری بات چیت کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو اگلی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 165، اس میں فرمایا رسلا مبشرین و منذرین، ہم نے اس روئے زمین پر رسول بھیجے ہیں۔ کیوں بھیجے؟ تاکہ وہ لوگوں کو خوشخبری سنائے اور لوگوں کو ڈرائے۔ کن لوگوں کو خوشخبری سنائے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ نبیوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے ہیں ان کو جنت کی اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری سنا دیں کہ یہ جنت ہے، یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور ڈراتے کن کو ہے؟ اور ڈرانے کے لیے کن کو آئے؟ ان لوگوں کو آئے جو کافر ہیں، مشرک ہیں، باغی ہیں، نافرمان ہیں، رسول کے کلام کے ہوتے ہوئے دوسرے کلام کی طرف موو کرنے والے اور اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے والے،
ایسے تمام لوگوں کو وہ ڈرائیں کہ جہنم کا عذاب ان کے لیے تیار ہے. رسولوں کو اسی لیے بھیجا. معزز سامعین کرام، بھیجا تو کیوں بھیجا؟ رسولوں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا کیوں بھیجا؟ تو بنا کر کے کیوں بھیجا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی کر دی. اللہ نے فرمایا لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. رسولوں کے بھیجنے کے بعد لوگوں کو بولنے کا موقع نہیں رہے. یہ انسان ہے نا، بہت جلدی بولتا ہے. انسان کے خلاف اگر کوئی چیز پڑتی ہے تو فوراً وہ تل ملا اٹھتا ہے، فوراً اس کے خلاف اپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو نہ بھیجتا تو کل قیامت کے دن انسان بولتا کہ اللہ کوئی رسول تو آیا ہی نہیں تھا، تیرے بارے میں بتانے والا تو کوئی آیا ہی نہیں تھا. رسول آئے ہیں پھر بھی جھٹلائیں گے بعض لوگ. اگر رسول کو نہ بھیجتا تو جھٹلانے والے جھٹلاتے ہی. جیسا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود اس بات کو واضح کیا ہے. سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 134 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں کو رسول کے بھیجنے سے پہلے ہلاک کر دیتے، جو ہلاک ہونے والی قومیں ہیں، تباہ و برباد ہونے والی قومیں ہیں، جن لوگوں نے اللہ کا اور اس کے رسول کا انکار کیا، رسول کی مخالفت کی، رسول کی تکذیب کی، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر رسول کو بھیجنے سے پہلے ہم ان لوگوں کو ہلاک کر دیتے، تباہ کر دیتے، لقالو تو یہ لوگ کہتے، کیا کہتے؟ ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا؟ فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا، تاکہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کی پیروی کر لیتے. اللہ کیا بولیں؟ ابھی دنیا میں تو پیروی کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. دنیا میں تو ان کے اکابرین چاہیے، ان کے حضرتاں چاہیے. حضرت کے ساتھ، حضرت جیسا بتائیں ویسا چلتی ہمیں، اکابر جیسا بتائیں ویسا چلتی ہمیں، ہمارے ائمہ جیسا بتائیں ویسا چلتی ہمیں تمہاری باتیں نہیں مانتی. تمہیں حدیث بولو، قرآن بولو، کیا بھی بولو، ہمیں نہیں مانتی. ہمیں تو اپنے حضرت کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتی. ابھی تو دنیا میں ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن قیامت کے میدان میں اگر پہنچتے اور رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بھیجے ہوتے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ وہاں پر اللہ کے سامنے حجت لے کے کھڑے ہو جاتے کہ اللہ تو نے تو کوئی رسول ہی نہیں بھیجا. اگر رسول بھیجتا تو یہ ذلت و رسوائی اٹھانے سے پہلے ہم رسولوں کی پیروی کر لیتے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، خوشخبری سنانے والا بھی اور ڈرانے والا بھی، تاکہ لوگوں کے اوپر حجت قائم ہو جائے، بعد میں لوگ اعتراض نہ کریں. اللہ نے فرمایا لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسولوں کے بھیجنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے اوپر کوئی حجت نہیں ہو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. معزز سامعین کرام، آگے اس سورۃ کریمہ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں، جو انشاءاللہ وقت پہ ہم آپ کے سامنے اللہ کی مدد اور توفیق سے بیان کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.